دوسری بات یہ ہے کہ کافور کے اندر اللہ نے ایک صلاحیت اس میں رکھی ہے کہ اس کی وجہ سے بدن جلدی خراب نہیں ہوتا قبر میں. یہی وجہ ہے کہ عورتیں آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے گھروں میں آپ کی والدائیں یا بڑے عورتیں جو ہیں وہ کپڑوں میں رکھتی ہیں ان کو، اسی لیے کہ کیڑا نہیں لگتا کپڑے میں، بدبو نہیں ہوتی، کیڑا نہیں لگتا، تو بدن پہ اس لیے لگایا جاتا ہے. اور بعض حضرات نے یہ وجہ بھی بتائی ہے کہ قبر کے اندر جو موذی جانور پیدا ہو جاتے ہیں، کیڑے مکوڑے، وہ نہیں آتے میت کے پاس، تو اس لیے کافور بھی لگانا چاہیے بعد میں. چلیے. او شيء من كافور فإذا فرغتم فآتمني فلما فرغنا آذناه فالقائلين کہتی ہیں کہ جب ہم فارغ ہو گئے تو حضور نے کہا تھا مجھے بتانا، جب حضور کی بیٹی کو ہم غسل سے فارغ ہو گئے تو آپ تشریف لائے، آپ نے اپنی چادر ہمیں دی اور یہ کہا کہ کفن میں اندر اس کے بدن سے لگا کر اس کو رکھ دو، یعنی بدن ٹچ ہونا چاہیے اس سے، پھر نیچے چادر دوسری ہوگی. اس سے ثابت کیا ہے تبرک، برکت. پہلے بھی آئی تھی ایک روایت اس طریقے کی، یہاں ام حامی کو حضور نے دودھ پلانے کے لیے کہا، وہ روزے سے تھی، ان کا روزہ بعد میں دیکھی جائے گی، آپ کی برکت مل رہی ہے. تو ایسے جائز ہے برکت کے لیے کوئی اس طریقے کا کپڑا استعمال کر لینا، یہاں سے ثابت ہو گیا. چلیے. وقال أشبهنا به قال شيء وفي حديث غيره هؤلاء ولا أدري ولعل حسابا ما منهم قالت وذكرنا شعرها 3 قرون قال شيء نظنه قال فألقيناه خلفها قال شيء فحدثنا خالد من بين القوم أن حسده محمد بن عطية رضي الله تعالى عنها قالت وقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ بمياهنا ومواضع الوضوء. وبالباب عن مسلم رضي الله تعالى عنه قال أبو عيسى حديث ابن عطية رضي الله تعالى عنها حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم. وقد روي عن إبراهيم النخعي أنه قال غسل الميت كالغسل من الجنابة. وقال مالك بن أنس ليس لغسل الميت عندنا حد مؤقت وليس لذلك صفة معلومة ولكن يطهر. قال الشافعي إنما قال مالك قولا مجملا لم يغسل وينقى، وإذا أنقي الميت بماء القراء أو ماء غيره أجزاء ذلك من غسله ولكن أحب إلى أن يغسل 3 فصاعدا لا ينقص عن 3 لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلنا 3 أو 5 أو أنقوا في أقل من 3 مرات أجزاء. ولا يرى أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو على معنى الإنقاء 3 أو 5 ولم يقل. وكذلك قال الفقهاء وهم أعلم بمعنى الحديث. وقال أحمد وإسحاق وتكون الغسلات بماء وسدر ويكون في الآخرة الشرك من الكافور. باب ما جاء في المسك للميت. وہ مسک من المیت للمیت، مسک مشک خوشبو ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بعض ہرن ہوتے ہیں ان کے اندر وہ پیدا ہوتی ہے، نافع میں خون اس میں جاتا رہتا ہے اور وہ پھر اس میں جم جاتا ہے اور جم کر یہ بہت اعلیٰ قسم کی خوشبو بن جاتی ہے. تو مشک لگانا میت کو یا ایسے اور بھی کوئی خوشبو، اس زمانے میں مشک عام تھی، مل جاتی تھی تو مشک کا ذکر آ گیا. مشک کے علاوہ اگر کوئی دوسری بھی خوشبو آپ کے پاس میں ہے تو میت کو وہ بھی لگانی چاہیے. یہ بہترین غسل کرو، پھر اس کو کافور لگاؤ یا مشک لگاؤ، اچھے سے صاف ستھرے کپڑے. یہ کیوں سب کیا جاتا ہے بھائی؟ اس لیے اعزاز کے ساتھ میں آج اس کو روانہ کرو. جا رہا ہے اگلے عالم میں، فرشتوں سے ملاقات ہوگی براہ راست، تو صاف ستھرا تو جانا چاہیے. تو صاف ستھرا ہونا وہی ہے جو شریعت میں مطلوب ہے. آپ کو صاف ستھرا، یہ تو زندگی میں رہتا تھا میرا لڑکا بہت ہی روزانہ داڑھی کٹاتا تھا، روزانہ شیونگ کرتا تھا، تو اس کی شیونگ بھی کر کے بھیجی جائے گی؟ شیونگ نہیں کی جائے گی، خلاف شرع کام ہے. جو شریعت کی حدود میں کام ہے ان میں اس کی تیاری کر کے آگے بھیجا جائے گا. چلیے. وبه قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا بيان شعبة عن خليل بن جعفر عن ابي نضرة عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المسك فقال هو طيب بكم. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو داود والشباب قال حدثنا شعبة عن خليل بن جعفر نحوه. قال عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض اهل العلم وقول احمد واسحاق. وقد قرئ بعض اهل العلم المسك للميت وقد رواه المستمر بن ريان ايضا عن ابي نضرة عن ابي سعيد رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال علي قال يحيى بن سعيد المستمر بن ريان ثقة وخليل بن جعفر ثقة. باب ما جاء في الغسل من غسل الميت. میت کو غسل دینے کے بعد میں خود غسل کرنا سنت ہے، مستحب ہے، کرنا چاہیے.
جو لوگ غسل دے رہے میت کو فارغ ہونے کے بعد انہیں غسل کر لینا بہتر بات ہے، ضروری نہیں ہے، کیونکہ میت کے بدن سے جو پانی کی چھینٹیں لگی ہیں وہ ناپاک ہوتی ہے، تو اب وہ کہاں کہاں لگی ہیں، تو احتیاط اس میں ہے کہ پورا ہی غسل کر لے. چلیے. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن ابي الشواري قال حدثنا عبد العزيز بن المختار عن سهيل بن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسله الغسل ومن حمله الوضوء عن الميت. وفي الباب عن علي وعائشه رضي الله تعالى عنها قال ابو عيسى حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه حديث حسن. وقد روي عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه موقوفا. وقد اختلف اهل العلم في الذي يغسل الميت، فقال بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم اذا غسل ميتا وعليه الغسل، وقال بعضهم عليه الوضوء. وقال مالك بن انس نستحب الغسل من غسل الميت ولا ارى ذلك واجبا، وهكذا قال الشافعي. وقال احد من غسل ميتا نرجو ان لا يجب عليه الغسل، واما الوضوء فاقل ما قيل فيه. وقال اسحاق لا بد من الوضوء. وقد روي عن عبد الله بن المبارك انه قال لا يغتسل ولا يتوضا من غسل الميت. باب ما جاء ما يستحب من الاكفان. کتنے کپڑوں میں کفن دینا مستحب ہے؟ مرد کے لیے 3 کپڑے مستحب اور عورت کے لیے 5 کپڑے. مرد کے لیے ایک بڑی چادر، ایک لنگی، ایک کرتا، یہ 3 کپڑے مرد کا کفن ہے. ایک چادر بچھاؤ بڑی لفافہ جس کو کہتے ہیں، اور ایک لنگی کی جگہ اور ایک کرتے کی جگہ، یہ 3 کپڑے ہیں. عورت کے لیے 5 کپڑے ہیں. عورت کے لیے 2 کپڑے اور بڑھ جائیں گے. کیا بڑھے گا عورت کے لیے؟ سربند، یعنی کپڑا سر کا، اور ایک سینے پر. سینے پر ایک کپڑا خاص باندھا جائے گا. تو عورت کے لیے 5 کپڑے، مرد کے لیے 3 کپڑے. اس یہ کفن مسنون ہے. اگر اس میں کمی ہو جائے مجبوری کی وجہ سے تو بھی کوئی بات نہیں، اس کی بھی اجازت ہے. چلیے. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الله بن عثمان بن خشيع عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البس من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وغفر فيها موتاكم. پتہ لگا کہ سفید کپڑے میں دینا چاہیے، لیکن یہ سفید لازم نہیں ہے. اگر آپ کے پاس میں گھر میں سفید کپڑا نہیں ہے اور مجبوری ہے تو کیسے بھی کپڑے میں ڈال سکتے ہو کفن. کوئی لازم نہیں ہے سفید ہی بہتر ہے، نیا بھی لازم نہیں ہے، بہتر ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھلے ہوئے کپڑوں میں دیا گیا، نہیں تھے. انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ ان کپڑوں میں نے بار بار نمازیں پڑھی ہیں، لہٰذا انہی میں مجھے دو. تو اگر پاک کپڑا آپ کے ساتھ دھلا ہوا بھی رکھا ہے تو اس میں بھی کفن دے سکتے ہیں. کوئی ضروری نہیں سفید کا ہونا اور ضروری نہیں ہے نئے کپڑے کا ہونا. وفي باب عن سمرة بن عائشة رضي الله تعالى عنها قال أبو عيسى حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه حديث ناصر صحيح وهو الذي يستحبه أهل العلم. وقال ابن المبارك أحب إلي أن يكفن في ثيابه الذي كان يصلي فيها. وقال أحمد وإسحاق أحب الثياب إلينا أن يكفن فيها الرجال ويستحب حسن الكفن. باب. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا عكرمة بن عمار عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه. وفيه عن جابر رضي الله تعالى عنه. اولیاء کو چاہیے کہ وہ اپنے مردے کو بہتر کفن دیں. اچھے سے مراد مناسب طرح کا، جیسا عام چلتا ہے سب کو ایک ہی طرح کا لوگ کفن ڈالتے ہیں. ایسا کوئی نہیں ہے کروڑ پتی ہے وہ کہتا ہو کسی کو کہ بھائی میرا تو بہت بڑا مالدار لڑکا مرا ہے، جاؤ 10-20 ہزار والا کپڑا لے کے آؤ کفن ڈالیں گے اس کے اوپر. ایسا نہیں ہے، رواج بھی نہیں ہے. تو درمیانی جو چلتا ہے وہ ٹھیک ہے. چلیے. قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب. وقال ابن المبارك قال سلام بن ابي بكر في قوله وليحسن احدكم كفن اخيه قال هو الصفا وليس بالمرتفع. باب ما جاء في من كفن النبي صلى الله عليه وسلم. میت کے لیے ایصال ثواب کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جب وہ مر جاوے اس کے لیے قرآن پڑھو، درود شریف آگے پیچھے پڑھو. نفلی عبادت یا مالی عبادت جس کا بھی آپ ایصال ثواب کرنا چاہو نہ، ہر نمازوں کے بعد میں معوذتین کچھ اذکار لازم کر لو کہ اتنا قرآن پڑھ کے روزانہ بخشوں کا. یہ بہتر طریقہ ہے. بھائی جن کی دادی کی طبیعت خراب ہے کسی کی دعا فرمائے اللہ انہیں صحت عطا فرمائے، اللہ ان کو عمر میں برکت عطا فرمائے. میت کے منہ زیر ناف اگر بہت بڑے ہیں، مان لو بیمار کافی دن سے چل رہا ہے، اگر اس کی بیوی ہے تو اس کے لیے اجازت ہے.
بیوی کو چونکہ ہر جگہ سے دیکھ سکتی ہے مرد کو، تو ایسے ایام میں اگر بیوی اس کی زندہ ہے تو مرنے سے پہلے ہی وہ ان باتوں کا خیال رکھے۔ اور اگر یہ ہے کہ نہیں بیوی نے کیا اور ہیں بڑے بال ہیں تو کوئی بات نہیں، کوئی حرام نہیں ہے۔ بالوں کا بہت بڑے ہو جانا یہ حرمت کے اندر داخل نہیں ہے۔ اگر کرنے ہی ہے اس کی بھی گنجائش فقہاء نے لکھی ہے کہ اس طریقے کا اگر کوئی کیمیکل ہے جس کے ذریعے انہیں ظاہر کیا جا سکتا ہے بغیر مقام خاص کو دیکھے ہوئے تو کیا جائے گا۔ مقام خاص کو میت کے دھونے کا طریقہ پوچھ رہے ہیں، اس کا طریقہ یہ کہ ہاتھ پہ وہاں ہاتھ پھیرنے کے لیے کپڑا پہنا جائے گا، اس جگہ پہ ہاتھ لگانے کے لیے براہ راست ہم کسی بھی شرمگاہ پہ اپنا ہاتھ نہیں لگائیں گے، زندہ کے نہیں مردہ کے نہیں، تو اس جگہ پہ ہاتھ پہ کپڑا پہن کے استنجا کرایا جائے گا۔ اگر کچھ ایسی جگہ پہ گندگی ہو سکتی ہے تو اس کو بھی دھلا جائے گا۔ اگر کوئی لڑکی کے انتقال ہو جائے اور وہ لڑکا بوسہ دے اس کو جس کے ساتھ نکاح جائے گا، غیر محرم کو کیسے دے گا؟ باولے اتنا نہیں سمجھتا ہے بھئی، یہ تو خود بھی سمجھنا آنا چاہیے۔ بدلا کہ زندگی میں دے سکتا ہے، جن کو مرنے کے بعد دے سکتا ہے، یہ نہیں کہ کوئی جب زندگی میں نہیں دے سکتا تو غیر محرم کو مرنے کے بعد دینے کا کیا مطلب ہے؟ دوسری بات بھائی، آپ معلوم ہو رہا ہے بعض بچوں میں وسعت ہوتے ہوئے پیسہ نہیں دیا ہے، اتفاق کی رائے سے کام کر رہے ہو آپ یہ تو یہ ہوگا کہ بیٹی نے پیسہ نہیں جمع کیا، ایک یہ یادداشت ہے اپنے ساتھیوں کی، آپ کو جو ملے گی وہ تقسیم ہوگی۔ آپ گویا کہ باہر سے خرید رہے ہیں کتاب، اس کے مقابلے میں آپ کو بلکہ کم پیسوں میں مل جائے گی، تو آپ کا جو حق مشترک بنتا ہے وہ آپ جمع کر دیں گے تو آپ کا ہی کام آگے ہو جائے گا۔ کیونکہ اگر مان لو یہ رہا کہ بعض ساتھیوں نے دے دی اور بعض نے نہیں دی تو یہ اچھا نہیں ہے، دوسرے کا حق آپ استعمال کریں گے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اس لیے بہتر یہ جو مشترک بعض ساتھی اپنے اتفاق کی رائے سے کرتے ہیں اس میں آپ اپنے حق کو پورا کرنے کے لیے آگے بڑھنا چاہیے۔ یہ تو میں سمجھ نہیں رہا کہ بھائی آپ بار بار، میں نے آج تک کبھی نہیں اعلان کیا، یہ بچے نے مجھے بولا ہے، میں کہہ رہا ہوں تو پہلے سالوں میں کبھی نہیں ضرورت پڑی، کیوں ضرورت پڑتی کہ سارے ہی فقراء اتم ہو تو کس سالیاں لگتا ہے سبھی فقراء کی جماعت ہے، قابل فقراء، اور تو سب کھاتے ہو، ناشتہ کرتے ہو، کپڑے سب پہ ہیں، رومالے سب پہ ہیں، سب کچھ ہے، تو یہ مشترکہ آپ ساتھیوں کا یہ سمبند، اس میں فون نمبر آتے ہیں، اساتذہ کی سند آتی ہیں، تو اس میں بات بہت سی چیزیں اور بھی کیا کیا ڈال رہے ہوں گے معلوم نہیں۔ بہرحال جس کے ذمے میں جو حق ہے وہ جلدی پورا کریں گے تو پھر آگے کام کو بڑھائیں گے، سمجھے بھائی؟ اس کو اپنی ذمہ داری کو پورا کر دو۔ کسی کے پھوپھا کا بھائی اچانک انتقال ہو گیا اور ایک کسی کا بھانجا ہے عجیب حالت میں ہے، ان سب کے لیے بھی آپ دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائیں اور متعلقین کو صبر جمیل عطا فرمائیں۔ اور بھائی آپ اور ہم کچھ نہیں کر سک رہے ہیں ظاہری طور پہ اپنے ملک کے حالات کے لیے، تو آپ کم سے کم مخصوص اعمال اپنی زندگی میں اولاد و وظائف کو سوچ کر دعا تو ضرور کرو، روزانہ دعا کرنی چاہیے۔ کتنے بیچارے لوگ عوام الناس، طلباء، جامعہ کے کہاں کے عورتیں، ہماری مائیں بہنیں کتنی محنت کی قربانیاں دے رہی ہیں، ان قربانیوں کا حصہ جو کچھ پھل ملے گا اس میں ہمیں بھی تو تقسیم ہوگا، سب کو ملے گا، حالات اچھے ہوں گے سب کو فائدہ ہوگا۔